السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام اظہر گوندل ہے، گوندل برادرز پراپرٹیز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر جب بھی کوئی نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں آپ کو پراپر انفارم کریں تاکہ آپ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کر لیں۔ فارسٹ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی اور راولپنڈی کے اندر ایک بہت ہی اچھی لوکیشن کے اوپر ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے، اور جس کی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ کافی ساری ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ بہت سارے ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کی یہ ہمارے تک کوئریز آتی ہیں کہ جی آپ مینجمنٹ سے آپ ان کا بھی انٹرویو کریں تاکہ جو اصل حقائق ہیں وہ ہم تک پہنچ سکیں۔ تو اسی سلسلے میں ناظرین، آج ہم فارسٹ ٹاؤن کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ فارسٹ ٹاؤن کے جو کنٹری ہیڈ ہیں اور پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں جناب سجاد احمد گوندل صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ آج انشاءاللہ انہی کی زبانی آپ کو فارسٹ ٹاؤن کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ جو ہے اس سے پراپر فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سجاد احمد گوندل صاحب کے پاس تاکہ آگے ہم جو ہے آپ کو پراپر انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک شیئر کر سکیں۔ السلام علیکم جی سجاد صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک؟ وعلیکم السلام اظہر صاحب، الحمدللہ۔ سجاد صاحب، فارسٹ ٹاؤن جیسے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فارسٹ ٹاؤن جو ہے وہ ایک بہت اچھی سوسائٹی بننے جا رہی ہے، اور آج اسی سلسلے میں میری کوشش تھی کہ میں اپنے کلائنٹس کو پراپر آپ کے تھرو جو ہے وہ ایک انفارمیشن جو ہے وہ پہنچاؤں۔ تو آپ پلیز مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو فارسٹ ٹاؤن ہے اس کو آج کل ہم مارکیٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ فارسٹ ٹاؤن کی بڑی آج کل جو ہے وہ ایک ہائپ بھی ہے اور لوگ اس کی طرف آنا بھی چاہ رہے ہیں۔ تو فارسٹ ٹاؤن کے اندر کیا آپ لے کے آ رہے ہیں، اور ایسی کیا چیز ہے کہ جو دوسری ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نہیں ہے جو کہ فارسٹ ٹاؤن میں آپ لے کے آ رہے ہیں؟ جی اظہر، الحمدللہ فارسٹ ٹاؤن جو ہے وہ پاکستان کا پہلا بایو فلک ہاؤسنگ کانسیپٹ ہے، اور بایو فلک ہاؤسنگ کانسیپٹ کے اوپر اس وقت میں تقریباً 11 سے 12 ہاؤسنگ پروجیکٹ موجود ہیں۔ تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے، بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے، اور آپ دوستوں بھائیوں ساتھیوں کے تعاون سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا پلیز یہ بھی آپ اس چیز کو ایکسپلین کر دیں کہ بایو فلک جو ہے اس کے میننگ کیا ہے، اور یہ بایو فلک آپ جو لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس کی کیا آپ کو ضرورت پیش ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بایو فلک ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں اس سے کیا ضرورت ہے، یا لوگ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیے جی، بایو فلک جو ہے وہ قدرت اور جدت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں، پاسٹ میں چلے جائیں، تو آج سے 4-5 ہزار سال پہلے ایک عام انسان کی ایوریج جو لائف تھی وہ 700-800 سے 1000 سال کے درمیان تھی۔ اگر آپ پچھلی صدی میں چلے جائیں تو پچھلی صدی کا انسان 100 سے 150 سال کی عمر جیتا تھا، اور اگر اس صدی میں آ جائیں تو 40 سے 60 یا میکسیمم 70 سال تک ایک ایوریج انسان لائف جی رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ اس کی بایو فلک نظام سے دوری۔ بایو فلک بیسک ایک ایسا کانسیپٹ ہے، اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں اور اگر آپ اس سے پہلے پاسٹ کو اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو انسان پہلے استعمال نہیں کرتا تھا اور اب وہ چیزیں استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں زمین پہ، اگر آپ دیکھیں گاڑیاں چل رہی ہیں، پولوشن، دھواں اڑا رہی ہیں۔ آسمان پہ دیکھیں ایروپلین چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، پولوشن، دھواں اڑا رہے ہیں۔ سمندر پہ دیکھیں آپ کے بحری جہاز چل رہے ہیں، پولوشن، دھواں اڑا رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ اپنا جدید وسائل جو ہیں انہوں نے ہمیں اتنا اسٹک کر دیا ہے کہ ایک عام انسان کی عمر جو 700-800 سال سے سٹارٹ ہو کے اس صدی میں 40 سے 60 سال تک محدود ہو گئی ہے۔ جب اس چیز کے اوپر دنیا بھر میں لوگوں نے ریسرچ کی، تو ریسرچ کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ ہم ایک ایسے قدرتی پس منظر سے دور ہو گئے ہیں جس کی بنیاد یہ کہہ لیں کہ انسانی عمر پہ اس کا ایفیکٹ پڑا ہے۔ تو سب سے پہلے امریکہ میں، پھر کینیڈا، آسٹریلیا، اٹلی، آلموسٹ 11 سے 12 کنٹریز میں بایو فلک کانسیپٹ کے اوپر ہاؤسنگ پروجیکٹس بن چکے ہیں۔ تو بایو فلک کا بیسیکلی جو مقصد ہے وہ یہی ہے، قدرت اور جدت کا ایک ایسا حسین امتزاج کہ جو آپ کے لیے، آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ ماشاءاللہ جی، جیسے سجاد صاحب نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ بایو فلک کنسیپٹ کیا ہے، یہ چونکہ پاکستان کے اندر کوئی اس سے پہلے ایسی کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ بایو فلک کنسیپٹ پہ بننی جا رہی ہوں، تو یہ ایک سوسائٹی کے لیے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ وہ لوگ جو
ایسے ماحول کے اندر رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک انویسٹمنٹ کا ایک بہترین اپرچونٹی ہے، آپ اس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا سجاد صاحب، اس کے بعد میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ فارسٹ ٹاؤن جو ہے اس کے اندر کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے اور وہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اس کی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، تو آپ کے ساتھ جو اس وقت سوسائٹی میں آپ کے ساتھ جو آپ کے کام کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے جو ممبران ہیں ان کو بتا دیں کہ آپ کی ٹیم میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ الحمدللہ جی، ایک بہت اچھی ٹیم جو ہے وہ فارسٹ ٹاؤن کے ساتھ وابستہ ہے۔ راجہ خلیل صاحب ہمارے CEO ہیں، شاہ نواز احمد گوندل صاحب ہمارے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ہیں، شہریار گوندل صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹر IT ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی ان کے پاس ہے اور دیگر امور بھی آپریشنز کے وہی ہینڈل کر رہے ہیں۔ میں ایز اے فارسٹ ٹاؤن میں پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کنٹری ہیڈ کے طور پہ اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی درجنوں ساتھیوں کی ایک ٹیم ہے جو مختلف اداروں کے ساتھ ایک طویل عرصے سے وابستہ تھی اور اب وہ فارسٹ ٹاؤن کا حصہ ہے۔ ہم سب مل کے آپ کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک ایسا مثالی ہاؤسنگ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں جس کا ذکر آج سے پہلے نہ کسی نے سنا تھا، نہ دیکھا تھا اور نہ ہی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ وجود میں تھا۔ فارسٹ ٹاؤن پاکستان کا پہلا بایوفلک ہاؤسنگ کانسیپٹ ہے اور یہی چیز ہمیں دوسرے پروجیکٹ سے ممتاز بناتی ہے۔ بے شک۔ حضرت صاحب یہ بتائیں کہ جو فارسٹ ٹاؤن ہے ابھی پچھلے دنوں میں اس پہ میں نے ویڈیو بھی ناظرین بنائی تھی اور میرے چینل کو اگر آپ وزٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کو پراپر اس پہ ایک ویڈیو بھی ملے گی۔ پچھلے دنوں میں ابھی آپ دبئی کے اندر موجود تھے اور آپ کی وہاں پہ ایک MOU سائن ہوا 2-3 بہت بڑی ایک ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ، تو وہ جو آپ نے MOU سائن کیا اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ وہ MOU کس سلسلے میں سائن ہوا تھا اور اس سے آپ کو لوگوں کے یا آپ کی کمپنی کو یا فارسٹ ٹاؤن کے اندر جو انویسٹر ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر بیسیکلی آپ جب بھی کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ڈیولپمنٹ کا عمل ہوتا ہے وہ پروجیکٹ کی کامیابی میں سب سے زیادہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور ڈیولپمنٹ کا عمل آپ کو پتہ ہے وسائل اور فنڈز کے بغیر تو کمپلیٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ فنکاسا کیپٹل جو ہے وہ یورپ بیسڈ ایک ایسی کمپنی ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں بے شمار ہاؤسنگ پروجیکٹ کو کیپٹل پرووائڈ کرتی ہے۔ ہمارا جو فنکاسا کے ساتھ MOU سائن ہوا ہے اس میں فنکاسا اگر ہمیں کسی بھی قسم کا کیپٹل یا انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوگی ڈیولپمنٹ کی غرض سے تو وہ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں گے تاکہ ہم اپنے پروجیکٹ کو بروقت جو ہے تکمیل تک پہنچائیں۔ تو فنکاسا کیپٹل کے ساتھ جو MOU تھا اس کی بنیادی وجہ ایک تو فنڈز کا ایگریمنٹ تھا جس کے تحت عنقریب فنکاسا کیپٹل کی ٹیم پاکستان بھی تشریف لے کے آئے گی، فارسٹ ٹاؤن کا وزٹ بھی کرے گی، ہماری مہمان بھی بنے گی اور آپ سب سے ملاقات بھی کرے گی۔ زبردست جی، یہ ناظرین، اور اس سے ایک بات بھی جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ جو مینجمنٹ ہے سوسائٹی کی وہ آپ کو پروجیکٹ ڈیلیور کرنے کی طرف جا رہی ہے، اور اس طرح جو بڑی بڑی جب آپ کے MOU سائن کیے جاتے ہیں تو اس سے سوسائٹی جو ہوتی ہے اس پہ بھی لوگوں کا ٹرسٹ قائم ہوتا ہے اور آگے جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی تیزی کے مراحل میں جاتی ہے۔ اچھا سجاد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں چونکہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے NOC جو ہوتا ہے وہ ویری امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے، تو NOC آپ کا جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے اور تاکہ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے، NOC کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا پلیز۔ حضرت صاحب الحمدللہ ہم نے NOC کے لیے نیا پاکستان میں اپلائی کیا ہوا ہے اور اب تک ہم NOC کے جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں اور وہ سارے الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں اور ہماری NOC حتمی مراحل میں کسی بھی وقت ہم آپ کو NOC سے متعلق اچھی خبر سنائیں گے انشاءاللہ۔ زبردست، یہ بھی ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے اور میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ان کا انٹرویو کروں گا اور انہی کی زبانی NOC والی بات جو وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ سجاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ سوسائٹی کے اندر جو ابھی آپ نے لانچنگ کی ہے پلاٹس کے حوالے سے، تو اس میں آپ جو پلاٹ دے رہے ہیں وہ جو اینڈ یوزر ہیں جو اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، جو وہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کون سے بلاک لانچ کر رہے ہیں اور کتنے سائزز کے پلاٹ جو ہیں وہ آپ ابھی جس پہ آپ کی بکنگ آپ لوگ کریں پری لانچ ریٹ کے اوپر، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے گا۔ جی اگر ابھی تک ہم نے فارسٹ ٹاؤن اسلام آباد کے لیے فی الحال 2 بلاکس جو ہیں وہ ہم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں، ایک ہمارا جنرل بلاک ہے اور ایک بلاک جو ہے اس کا نام ہے میپل رینج۔ جنرل بلاک میں ہمارے پاس 4 مرلہ 6 مرلہ 10 مرلہ اور 1 کنال کے رہائشی پلاٹس ہیں، جبکہ میپل رینج میں ہمارے پاس 5 مرلہ 8 مرلہ 10 مرلہ اور 1 کنال کے رہائشی پلاٹس ہیں۔ تو یہ اینڈ یوزر کے لیے بھی ایک اچھی آپشن ہے کہ آپ
اور میں نے آپ کے جو پیمنٹس پلان ہیں وہ دیکھے بھی ہیں اور ناظرین تک جو ہے وہ پیمنٹس پلان پہنچائے بھی ہیں، ان کو انفارمیشن بھی دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین یہ بھی چونکہ ان کے ریٹس بھی بڑے مناسب ہیں، اور پری لانچ ریٹ کے اوپر جب بھی بندہ کوئی اپنی چیز انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے نا پروفٹ میں جاتا ہے۔ چلے یہ تو سجاد صاحب ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح ہمارے ڈیلرز بھائی ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی کسی سوسائٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں اور آپ کے جو ہے وہ آگے مارکیٹنگ کریں یا جو ہے مطلب آپ کی چیز جو ہے اس کو سیل کریں، تو ڈیلرز کے لیے آپ کون سا ایسا پیکج لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آگے جو ہے آپ کی جو سوسائٹی ہے اس میں بھی وہ آپ کے ساتھ اچھا کام کر سکیں گے؟ دیکھیں تو میں پچھلے 20 سال سے ریل اسٹیٹ کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں، اور مارکیٹ کے ساتھ، ڈیلرز کے ساتھ، انڈسٹری کے ساتھ میرے بڑے گہرے روابط اور تعلق ہیں۔ ڈیلرز جو ہے وہ کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں، تو ڈیلرز کے لیے جو ہمارے پیکیجز ہیں، جو چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اس سے پہلے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی نے وہ بینیفٹس اور وہ ایج ریئلٹرز کو نہیں دیے ہوں گے جو الحمدللہ فارسٹ ٹاؤن آپ کے لیے انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ جی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور ہمارے لیے بھی یہ خوشخبری ہے کہ آپ ہمارے لیے بہت سا اچھا سوچ رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس میں اور کون کون سے ایسے فیچرز ہیں کہ جو آپ لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ممبران تک اس کے حوالے سے انفارمیشن پہنچ سکے؟ دیکھیں ہماری جو ریسنٹلی کیمپین ہے اس میں آپ نے ہمارا ایک تھیم ٹائٹل سنا ہوگا کہ یہ دنیا ہی کچھ اور ہے، تو اس لحاظ سے فارسٹ ٹاؤن ایک منفرد پروجیکٹ ہے۔ اس میں فی الحال ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا، ہم ایک سپر ٹری پارک کے نام سے ایک پارک اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ 80 سے 85 فیٹس کی ہائٹ کے ہم ایک سپر ٹری جو ہے وہ کریٹ کریں گے، اور سپر ٹری کا ایک پورا پارک بنائیں گے جو کہ لوگوں کے لیے ایک عجوبہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کے اس پروگرام کے لیے ناکافی ہیں اور ان کو ابھی ہم نے ریویل نہیں کیا۔ ہماری ایک آفیشیل ڈاکومنٹری بن رہی ہے جس کی ڈیوریشن 10 منٹ ہے، تو اس میں فارسٹ ٹاؤن اسلام آباد کے جتنے بھی فیچرز ہیں اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکرائب کریں گے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے میں نے بلو ووڈ سٹی کے حوالے سے آپ کو پراپر انفارمیشن دی تھی اور ان کے کنٹری ایڈ جو ان کا انٹرویو کیا آپ لوگوں تک اثر حقائق پہنچائے، اسی طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں فارسٹ ٹاؤن جو ہے چونکہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ ہونے جا رہی ہے اور ان کے جو کنٹری ہیڈ ہے ان کا بھی انٹرویو کروں اور آپ لوگوں تک جو ہے وہ اصل حقائق پہنچاؤں۔ تو اسی سلسلے میں آج سجاد گوندل صاحب نے ہمیں فارسٹ ٹاؤن کے جو مین فیچر ہے اس کے بارے میں بتا دیا، اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر وہ جو نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے انفارمیشن ہم سے شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ نمبر چل رہا ہے، اگر آپ کو فارسٹ ٹاؤن کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، اگر آپ فارسٹ ٹاؤن میں بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں پراپر سروسز دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے ناظرین، اسی طرح آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔